اردومیٹری دیکھنے والے تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ آخر ایک انسان سوئے بغیر کتنے دن زندہ رہ سکتا ہے؟ یقیناً یہ ایسا سوال ہے جس کا جواب ہم سب جاننا چاہیں گے، مگر دوستو یہ اتنا آسان نہیں ہوگا جتنا یہ سننے میں لگ رہا ہے، کیونکہ اس کے لیے ہمیں انسانی قوت برداشت کو اس کی آخری حدوں تک لے جانا ہوگا، جس کے نتائج انتہائی بھیانک ہو سکتے ہیں۔ مگر پھر بھی انسانی فطرت اسے کچھ نیا اور حیران کن کرنے کے لیے بے چین کیے رکھتی ہے۔ کچھ ایسا ہی ہوا 1940 میں، جب دوسری جنگ عظیم کے بعد روس میں 5 جنگی قیدیوں کو دنیا کے سب سے خوفناک انسانی تجربے کے لیے منتخب کیا گیا، یعنی یہ جاننا کہ ایک انسان سوئے بغیر آخر کتنے دن زندہ رہ سکتا ہے۔ ان قیدیوں کو ایک چیمبر میں رکھا گیا جس میں ایک چھوٹی سی کھڑکی رکھی گئی تھی، اور ان سے جھوٹا وعدہ کیا گیا کہ اگر وہ 30 دن تک بنا سوئے اس چیمبر میں گزار دیں تو انہیں آزاد کر دیا جائے گا۔ اس چیمبر کے اندر بہت کم مقدار میں ایک زہریلی گیس بھی چھوڑ دی گئی تاکہ وہ قیدی چاہنے کے باوجود بھی نہ سو سکیں۔ ان کا مشاہدہ کرنے کے لیے چھوٹے چھوٹے مائکرو فون لگائے گئے اور کھڑکی کے ذریعے ان پر مستقل نظر رکھی گئی، کیونکہ اس وقت تک CCTV کیمرے ایجاد نہیں ہوئے تھے۔ اس چیمبر میں پڑھنے کے لیے بہت سی کتابیں بھی رکھ دی گئیں، اور سونے کے لیے جانوروں کی کھالوں کو بھی بچھا دیا گیا، اور کھانے کی چیزوں کے ساتھ ساتھ باتھ روم کا بھی انتظام کیا گیا تھا۔ مطلب ان قیدیوں کو ہر طرح کی سہولیات دی گئی تھیں، بس شرط یہ تھی کہ انہوں نے سونا نہیں ہے۔ پہلے 5 دن تو سب نارمل رہا، وہ لوگ کتابیں پڑھتے، باتیں کرتے اور کھاتے پیتے رہے، لیکن چھٹے روز انہوں نے ایک دوسرے پر الزام لگانا شروع کر دیا کہ ہم تمہاری وجہ سے اس جگہ پر پہنچے ہیں۔ ان کی آوازیں آنے لگیں، دماغ نے نارمل طریقے سے کام کرنا چھوڑ دیا، اور وہ لوگ آپس میں باتیں کرنا بند کر کے زور زور سے چلانے لگے۔ پورے 9 دن کے بعد ایک قیدی اتنا زور سے چلانے لگا کہ اس کی ووکل کارڈ ہی پھٹ گئی، یعنی وہ مزید نہیں چلا سکتا تھا۔ ان قیدیوں نے کتابوں کو پھاڑ پھاڑ کر دور پھینکنا شروع کر دیا، اور ان کتابوں کے صفوں نے چیمبر کی کھڑکی کو ڈھک دیا۔ یہ قیدی تقریباً پاگل ہو چکے تھے۔ پھر آوازیں آنا بند ہو گئیں۔ کتابوں کے صفوں سے کھڑکی ڈھکے جانے کے بعد ان قیدیوں پر نظر رکھنا ممکن نہیں تھا، اور نہ ہی چیمبر سے باہر ان کی کوئی آواز آ رہی تھی۔ اسی لیے باہر سے کچھ فوجیوں کو چیمبر کے اندر بھیجا گیا تاکہ وہ پتہ لگائیں کہ کہیں یہ لوگ مر تو نہیں گئے۔ اندر جا کر فوجیوں نے دیکھا کہ وہ قیدی زندہ تھے اور چپ چاپ زمین پر لیٹے تھے۔ یوں 2 ہفتے گزر گئے، اور صورتحال مزید بھیانک ہو گئی، کیونکہ اب ان لوگوں نے خود کو نوچنا شروع کر دیا۔ انہوں نے خود کا گوشت کھا کر اپنے آپ کو زخمی کرنا بھی شروع کر دیا۔ اس صورتحال کو دیکھ کر ریسرچرز نے سوچا کہ انہیں آزاد کر دینا چاہیے، اس لیے انہوں نے مائکرو فون میں اعلان کیا کہ ہم آپ لوگوں کو آزاد کرنے کے لیے چیمبر کھول رہے ہیں، لیکن اگر آپ نے کسی پر حملہ کرنے کی کوشش کی تو آپ کو فوراً گولی مار دی جائے گی۔ یہ سن کر چیمبر میں کچھ دیر خاموشی رہی، مگر پھر ایک قیدی کی آواز آئی کہ اب ہم یہاں سے باہر نکلنا نہیں چاہتے۔ دوستو، دیکھا جا رہا تھا کہ ہر قیدی کی جلد سے گوشت کا مکمل صفایا ہو چکا تھا، اور یہ محض ہڈیوں کا ڈھانچہ لگ رہے تھے، کیونکہ انہوں نے دیا جانے والا کھانا بالکل چھوڑ دیا تھا اور اپنے آپ کو ہی کھانا شروع کر دیا تھا۔ انہیں زبردستی چیمبر سے باہر نکالنے کی کوشش کی گئی تو انہوں نے 5 فوجیوں پر حملہ کر کے انہیں شدید زخمی کر دیا۔ وہ قیدی کسی بھی صورت چیمبر سے نکلنے کو تیار نہیں تھے، اسی لیے انہیں وہیں چھوڑ دیا گیا۔ کچھ دن گزرنے کے بعد 2 قیدی مر گئے، اسی لیے باقی 3 قیدیوں کو زبردستی چیمبر سے باہر نکال لیا گیا، اور ان کو سرجنز کے پاس بھیج دیا گیا تاکہ ان کے جلد کو ٹھیک کیا جا سکے۔ دوستو، وہ تینوں قیدی سرجنز کی منت سماجت کر رہے تھے کہ انہیں جاگنے دیا جائے اور کوئی بھی نشہ آور دوا یا انجیکشن دے کر بے ہوش کرنے یا سلانے کی کوشش نہ کی جائے۔
لہذا ان تینوں قیدیوں کے جسم کو بے ہوش کیے بغیر ہی سرجری کی گئی اور ان کے جسم کے جو حصے کھال اترنے سے دکھائی دینے لگے تھے انہیں جوڑ کر پٹی کر دی گئی۔ اسی دوران ایک قیدی خون کی کمی کی وجہ سے سرجری کے دوران مر گیا۔ اس کے جسم کی 9 ہڈیاں بھی ٹوٹ چکی تھیں، جبکہ دوسرا قیدی جس نے زور زور سے چلانا شروع کر دیا تھا اور اب بول نہیں سکتا تھا، وہ سرجری کے دوران زور زور سے ہنسنے لگا، جیسے اسے اپنے جسم کو تکلیف میں دیکھ کر خوشی محسوس ہو رہی ہو۔ سرجری مکمل ہونے کے بعد اس نے سرجن پر غصہ کرنا شروع کر دیا اور اشاروں سے کہا کہ وہ اس کے جسم کو مزید کاٹیں اور اسے مزید تکلیف دیں کیونکہ اسے اچھا محسوس ہو رہا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ زمین پر لیٹ کر سو گیا اور اسی دوران اس کی موت ہو گئی۔ اب صرف ایک آخری قیدی بچا تھا جس نے وہاں موجود فوجی کی بندوق اٹھا کر سرجن پر گولی چلا دی، جس سے وہ موقع پر ہی مر گئے۔ اس سے پہلے کہ یہ قیدی مزید لوگوں کو نقصان پہنچاتا، اسے فوراً گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ اس کے بعد تجربے کی کوئی گنجائش ہی نہیں رہی تھی، اسی لیے یہ ادھورا رہا اور چیمبر کو بند کر کے تمام ریکارڈز جلا دیے گئے۔ دوستو، یہ واقعہ سب سے پہلے 10 اگست 2010 میں ایک کریپی پاستا نامی ویب سائٹ پر شائع ہوا۔ اس واقعے کو پوسٹ کرنے والے شخص کی آئی ڈی کا نام اورنج سوڈا تھا اور کوئی شخص بھی نہیں جانتا یہ کہ بندہ کون ہے۔ اس کہانی کا حقیقت سے کتنا تعلق ہے یہ کوئی بھی نہیں جانتا، اسی لیے آپ لوگوں کا اس کہانی کے بارے میں کیا رائے ہے کمنٹ باکس میں مجھے ضرور بتائیں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور عزیزوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ مزید ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔